اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھ باسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے خلق جس نے تجھے پیدا کیا. پہلے ہم علم کی فضیلت پر کچھ بات کریں گے. تو علم کی فضیلت و اہمیت آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں پہلے لفظ میں ہی ارشاد فرمایا اقرأ پڑھ بسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے خلق جس نے تجھے پیدا کیا. علم کی یہ شان و فضیلت ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا بولیے کیا ہے؟ فرض ہے. اونچا بولیے کیا ہے؟ فرض. یہ علم کا مقام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ دینی علوم حاصل کرنا فرض ہے بلکہ صرف ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی اور دینی علوم دونوں حاصل کرنا یہ اصل میں ہمارے دین میں ہے. اگر ہم دنیاوی علوم حاصل کریں فزکس کیمسٹری میتھ پڑھیں تو ہم یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ یہ دنیاوی علوم ہے بلکہ حقیقت میں یہ بھی سب کچھ دین ہے. کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کریں کیونکہ علم ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. اسی طرح عظیم فاتح وہ فاتح جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا. عظیم یونانی فاتح الیگزینڈر دی گریٹ جسے ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھے آسمان سے زمین پر لایا. میرا والد مجھے آسمان سے زمین پر لایا لیکن میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا. اب اس بات سے ہمیں دو چیزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ایک استاد کی اور دوسری علم کی. کہ استاد وہ شخصیت ہے جو انسان کو زمین سے آسمان پر لے کر جاتا ہے اور علم وہ چیز ہے جو انسان کو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. جس پر زوال ہو اس کو عروج عطا کرتا ہے. جو پستی پر ہو اسے غلبہ عطا کرتا ہے. جو معاشرے تباہ حالی کا شکار ہو وہ علم حاصل کر کے ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح عظیم شیخ عظیم عالم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تم
علم کو اپنا سب کچھ نہیں دو گے، جب تک تم علم کو اپنا سب کچھ نہیں دو گے، علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دے گا۔ علم کی فضیلت و اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں تو اس راستے میں ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم چاہیں کہ علم آسانی سے حاصل ہو جائے تو علم حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، ہمیں شب و روز جاگنا بھی پڑے گا، ہمیں مشکلات کو جھیلنا پڑے گا، پھر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ علم کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علم وہ کتاب جس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ کتاب جس میں علم کے سمندر ہے، وہ کتاب جو ہمیں ہمارے رب سے بھی ملاتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہمارا رشتہ مضبوط کرتی ہے، وہ کتاب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ کتاب کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، قرآن سے اپنا رشتہ باندھ لیں اور قرآن کو سمجھیں کہ قرآن میں کیا ہے، جانیں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اس کا فقط مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کے ادب کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ آداب معلوم ہوں گے تو تب ہی ہم قرآن کو صحیح فہم کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے آداب کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آداب تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنے یا براہ راست مس کرنے۔ مس کرنے سے مراد ہے چھونے، کرنے کے لیے باوضو ہونا واجب ہے، یعنی کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھنے لگے تو اس سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو نہ چھوا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد فہم قرآن، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن کا فہم آ جائے، ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے اور محض رضائے الہی کا حصول ہونا چاہیے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں، اس کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ دوران تلاوت اپنے آپ کو یوں یکسو رکھنا، یعنی متوجہ رکھنا، پورا فکر، پورا ذہن، دل و دماغ قرآن کی جانب یکسو رکھنا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے مناجات ہو رہی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کلام فرما رہے ہیں، یہ تصور قائم کرنا کہ قرآن مجید خود قاری اپنے پڑھنے والے، قاری کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، پر اتر رہا ہے، یعنی اس پر نازل ہو رہا ہے، یہ کیفیت بنا کے قرآن مجید کو پڑھنا، یہ قرآن مجید کے آداب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اقرأوا القرآن وكأنه عليكم منزلا، قرآن کو یوں پڑھو
جیسے یہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے، یعنی تو یوں یکسو ہو کر پورے اپنا دل و دماغ قرآن کی طرف راغب کر ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پاک جگہ سے مراد یعنی کہ جیسے مسجد ہے، گھر میں بھی کوئی پاک جگہ ہو تو سمجھے کہ یہ پاک جگہ ہے، تو اس جگہ پر بیٹھ کر کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے۔ اگر ضروری نہیں ہے، یہ کوئی فرض بات نہیں ہے کہ قرآن مجید قبلے کی قبلے جانب رخ کر کر ہی تلاوت کرنی ہے، ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر تلاوت قرآن مجید کریں۔ ابتدائی تلاوت میں تعوذ پڑھنا، تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ جب بھی یعنی کہ آپ سورت شروع کریں یا قرآن مجید پڑھنے لگیں تو کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سوائے سورہ توبہ کے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے، مشرکین کے لیے، گناہگاروں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اس کے عذاب کا ذکر ہے، تو اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا ادب و احترام، ملوث حاضر رکھنا، یعنی قرآن مجید پڑھتے وقت اس کا ادب و احترام اپنے سامنے رکھنا، یعنی دوران تلاوت غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا، یعنی کہ کسی بھی دنیاوی بات یا چپکلش آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کا ذہن صرف قرآن مجید کی طرف ہو، اس کے فہم، اس کے معنی کو سمجھنے کی طرف ہو۔ دل لگا کر پڑھنا، صحیح بخاری میں فرمائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل میں رغبت اور میلان رہے، یعنی تمہارا تعلق اور تمہارا دل قرآن کے ساتھ جڑا رہے، اس وقت تک قرآن مجید کو پڑھتے رہو۔ اور جب تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس کرو، یعنی جب آپ کچھ دیر پڑھ لیں تو آپ اپنا دل کسی اور چیز کی طرف مائل دیکھیں یا اپنے آپ کو اکتاہٹ محسوس کریں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں شامل ہے۔ قرآن کا ادب کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر مستحق ادب یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ادب ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، یعنی کہ قرآن مجید کا ادب کرنا اور اسے صحیح طریقے سے پڑھنا اور تجوید کے ساتھ اور اسے سمجھنا، یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ادب ہے۔ تو یہ تھے قرآن مجید کے آداب۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو عجائبات پر توقف کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دو، یعنی کہ وہ دل جو کفر سے، نافرمانی سے پتھر ہو چکے ہیں، ان کو قرآن کے نور سے مزین کرو اور ان کو دین اسلام کے لیے نرم کرو۔ آج ہم نے قرآن مجید کے آداب پڑھنے تھے، اس کے علاوہ ہم کچھ سیرت رسول پر بھی پڑھیں گے، مختصر سا ہوگا۔ سیرت مبارکہ کی ضرورت و اہمیت، سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت
ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو چیزوں سے عبارت ہے، قرآن اور سنت۔ یعنی کہ جو دین اسلام کے بنیادی ستون ہیں، وہ جن پر دین اسلام کا محور ہے، وہ یہ دو چیزیں ہیں، کون سی؟ قرآن اور سنت۔ قرآن کلام الہی ہے جو نطق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے، یعنی کہ وہ کلام ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور سنت کلام الہی کا منشا و مقصود ہے جو فعل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی کہ سنت وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے افعال ہیں، کلمات ہیں، یا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ سنت ہے۔ سارے کا سارا دین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مقدسہ پر انحصار کرتا ہے، یعنی کہ سارا دین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اور دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مزید محبت پیدا کرنی ہوگی۔ دیکھیں نا کہ ذکر مصطفیٰ کا بلند فرمانے والا اللہ، درود مصطفیٰ کا بھیجنے والا اللہ، شان مصطفیٰ کی بڑھانے والا اللہ، ولادت مصطفیٰ کی انبیاء سے اعلان کروانے والا اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا والضحیٰ کہنے والا اللہ، زلف مصطفیٰ کی واللیل کہنے والا اللہ، پیشانی مصطفیٰ کی طٰہٰ کہنے والا اللہ، سینہ مصطفیٰ کا علم نشرح کہنے والا اللہ، چادر مصطفیٰ کی مزمل کہنے والا اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا ذکر خود خدا کرے، جس کا واصف رب العلا ہو، جس کا ناطخواں مالک ارض و سما ہو، اس کے ذکر کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا؟ بقول شاعر، درے نبی پر جبھی ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ تو آج کی ہم نے اس مجلس میں قرآن مجید کے آداب کو پڑھا اور علم کی فضیلت کو پڑھا اور کچھ سیرت رسول کے پہلوؤں کو جانا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار کو ہم قرآن کو مزید جانیں گے اور اس میں علم التجوید یعنی کہ تجوید کے جو بنیادی قواعد ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم قرآن کو زینت بخش سکتے ہیں، کیسے قرآن کو اور خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم سیرت رسول پر بھی کچھ اور پھول حاصل کریں گے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اگلی بار سب آئیں تو جو بھی لکھ سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر آئیں، تاکہ جو بھی ضروری باتیں تجوید کے لحاظ سے کی جائیں وہ آپ لکھ لیں، یاد کر لیں، اور پھر اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید پر اپلائی بھی کریں گے کہ یہ قانون قرآن مجید پہ کہاں پر ہے اور کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔